اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. Our deepest condolence to our Imam of our time, Imam Mahdi alayhi salam, on the martyrdom anniversary of Bibi Ruqayya, that is Bibi Sakina alayhi salam, who was the beloved daughter of Imam Hussein alayhi salam. Only Imam knows what pain he goes through. Today, in this majlis, you will see that no adults will be reciting. Only kids will be reciting this majlis. Starting from the Holy Quran, and then you will see the speeches. Then you will see the maddahi, and you will even see the nohas. And that will all be done by the kids. So today, this majlis is all about kids and no one else. So please, with a loud salawat, welcome the kids. Benoor Muhammad, salawat. Salli ala Muhammad, Ole Muhammad, wa ajal farajah. So now we start with tilawat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لم يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبدي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الانقسام فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال عبدي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همنا ولا مغموما إلا وكشف الله غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم
إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين من اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف ووقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا واللعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجده اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم
الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة النبوية وصالة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعسر الباقرية والأسار الجافرية والعلوم القاسمية والهجر الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهة قائم بحق. ولعنة الله أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صلوات. خداوند عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو شخص صبر کرتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے, اس کی ہر مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. کبھی کبھی خداوند عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے, ان سے امتحان لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ صبر کر پاتا ہے یا نہیں, وہ صابر ہے یا نہیں. لیکن جو صابر ہوتے ہیں وہ تو صبر کر لیتے ہیں اور خداوند عالم کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے پر محمد. خداوند عالم نے انبیاؤں سے امتحان لیا, اماموں سے امتحان لیا. امام جناب ابراہیم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے 3 امتحان لیے. مال کے ذریعے سے امتحان لیا, جان کے ذریعے سے امتحان لیا, مال کے ذریعے سے امتحان لیا اور اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا. یہ 3 امتحان خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے لیے. جان کے ذریعے سے کیسے امتحان لیا؟ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا, اس نے حکم دیا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. جناب ابراہیم کا ہاتھ رسی سے باندھا جاتا ہے. اسی وقت آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم, اگر آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم کو بتائیے, ہم آپ ہی کی مدد کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں.
ابراہیم فرماتے ہیں اے فرشتوں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن مجھے تم لوگوں سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے خداوند عالم کی مدد کی ضرورت ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ویسے ہی آگ گلزار بن جاتی ہے اور جناب ابراہیم کی جان بچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اب خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے مال کے ذریعے سے امتحان لیا۔ اب مال کے ذریعے سے کیسے امتحان لیا؟ جناب ابراہیم ہمیشہ جنگل میں اپنے بھیڑوں کو چرانے لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنے بھیڑوں کو جنگل میں چرانے لے کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت شخص اتنے اچھے انداز میں خداوند عالم کا ذکر ہی کر رہا ہے۔ اب جناب ابراہیم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بھائی کیا تم پھر سے میرے خدا کا ذکر کر سکتے ہو؟ تو وہ شخص پھر سے خداوند عالم کا ذکر کرتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تب بھی جناب ابراہیم کو سکون نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اگر تم پھر سے میرے خدا کا ذکر کر دو گے تو میں تمہیں اپنی چند بھیڑیں دے دوں گا۔ اب وہ شخص پھر سے خداوند عالم کا ذکر کرتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تب بھی جناب ابراہیم کو سکون نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اگر تم پھر سے میرے خدا کا ذکر کر دو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑیں دے دوں گا۔ اب ویسے ہی وہ شخص پھر سے خداوند عالم کا ذکر کرتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اب جناب ابراہیم دلی میں سوچنے لگتے ہیں اب اس سے کیسے کہوں کہ میرے خدا کا ذکر کرے تاکہ میں اپنے خداوند عالم کا ذکر سن سکوں۔ اب تو جناب ابراہیم اس شخص سے کہتے ہیں اے بھائی اگر تم پھر سے میرے خدا کا ذکر کر دو گے تو میں تمہیں اپنی پوری بھیڑیں دے دوں گا۔ اب وہ شخص پھر سے خداوند عالم کا ذکر کرتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو وہ شخص جب جانے لگتا ہے تو جناب ابراہیم اس شخص کو روکتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بھائی ان بھیڑوں کو چرانے کے لیے کم سے کم کوئی تو ہونا چاہیے، اس لیے تم ایسا کرو کہ ایک بار پھر سے میرے خدا کا ذکر کر دو تب میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ صلوات پڑھ۔ تو اب ویسے ہی وہ شخص خداوند عالم کا ذکر پھر سے کرتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اب جناب ابراہیم اس شخص کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں پسند آ جاتا ہے ہم کو اس کا ذکر بار بار سننا پسند آتا ہے تو اب لوگ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہم علی علی بار بار کیوں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ اب خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا۔ اولاد کے ذریعے سے کیسے امتحان لیا؟ ایک مرتبہ جناب ابراہیم سو رہے تھے تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب صبح ہوتی ہے جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس جاتے ہیں اور جناب اسماعیل سے کہتے ہیں اے بیٹا اسماعیل کل رات میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب اسماعیل کہتے ہیں اے بابا جان آپ کو اس خواب پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو تیار کرتے ہیں اور صحرا کے ایک کونے میں لے کر جاتے ہیں۔ جناب اسماعیل کا ہاتھ باندھتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد چھری اپنے جناب اسماعیل کے گلے پر پھیرنا شروع کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی جان بچ جاتی ہے اور بیٹے کی جگہ پر ایک زمبہ ذبح ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے۔
اسی طرح سے خداوند عالم نے اماموں کا امتحان لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ تو اب بس بیبیوں، امام حسین بس بیبیوں، جب 10 محرم کو امام حسین ساری بیبیوں سے رخصت ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، بلکہ گھوڑا اپنے سروں سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرنے لگتا۔ ایک مرتبہ امام حسین کی نظر اس چھوٹی سی بچی پر پڑی، 4 سالہ بچی سکینہ پر پڑی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ گھوڑے کا پیر پکڑی، زلجنا کا پیر پکڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں مت لے جاؤ، آج صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ تو اب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور جناب سکینہ کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ جناب سکینہ اپنے بابا سے کہتی ہیں، اے بابا، آپ مقتل میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مقتل میں مت جائیے، آج صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ چچا عباس گئے تھے پانی لانے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ علی اکبر گئے تھے مقتل میں، وہ بھی واپس نہیں آئے، بلکہ ان کا لاش واپس آیا۔ بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے کر گئے تھے، پانی تو نہیں ملا، بلکہ چھوٹا سا بچہ گلے پر تیر کھا کر واپس آیا، اس لیے آپ مقتل میں مت جائیے۔ امام حسین جناب سکینہ کو سمجھاتے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں، اے بابا، آپ کو مقتل میں جانا ہے تو جائیے، میں آپ کو مقتل جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن ایک بار پھر سے مجھے اپنے سینے پر سلا لیجیے۔ جناب امام حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور جناب سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لیتے ہیں۔ جب جناب سکینہ کو سکون مل جاتا ہے تو امام مقتل میں جاتے ہیں، ایک ایک کو وارد جہنم کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الکذب ینقض الرزق۔ صلوات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الکذب ینقض الرزق، جھوٹ سے روزی میں کمی آتی ہے۔ عزیزان محترم، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، اور چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کو انجام دیتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بھی ویسی ہی ایک صفت ہے۔ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ خداوند عالم جھوٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، خاص طور کے ہم بچوں کو تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ بڑے ہونے تک اس کی عادت ہو جائے گی۔ صلوات۔
ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول خدا میں سارے گناہوں کو انجام دیتا ہوں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ سارے گناہوں کو ترک کر دوں، تو آپ بتائیے کہ میں سب سے پہلے کس گناہ کو ترک کروں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے جھوٹ کو ترک کر دو۔ تو وہ شخص ان کو وعدہ کرتا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سے خارج ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شیطان اس کو اکسانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ دیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور کوئی برا کام نہیں کروں گا، اور اگر کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کوئی گناہ انجام دیا ہے اور میں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اگر میں نے کہا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا ہے اور گناہوں کو انجام دیا ہے تو ساری بزم کے سامنے میری بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے یہ سوچ کے اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ شیطان واپس آتا ہے، واپس اکساتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہی خیال آتا ہے اور وہ گناہوں کو انجام نہیں دیتا ہے، اور اس نے ایک جھوٹ چھوڑ دیا تو ایک ایک کر کے اس نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ صلوات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو 3 باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا شرک، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جھوٹ۔ ہم لوگ کبھی کبھی مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف مذاق ہی تو کیا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، وہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، اور کبھی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو عمل نہ کر سکو، اور وہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ اسکول سے اپنے دوست کی پنسل چرا لاتا ہے بغیر اجازت کے، اور اس کی ماں دیکھتی ہے لیکن کوئی توجہ نہیں کرتی۔ جب اس کا باپ گھر پہ آتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کو چلاتا ہے کہ یہ پنسل کس کی ہے، تو اس کی ماں اس کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے یہ پنسل میں نے اس کو دلائی ہے، یا میں نے اس کو پیسہ دیا تھا اور جا کے خرید لے۔ تو باپ کچھ نہیں کہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس دن اس نے پنسل چرائی تھی اور اس کو 2 باتیں پتہ چلیں کہ اگر میں کبھی بھی جھوٹ بولوں گا تو میری ماں مجھے بچا لے گی، اور اگر کہیں ڈانٹ پڑنے سے بچنا ہو تو جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس دن اس بچے نے پنسل چرائی تھی، اگلے دن اریزر چرایا، اگلے دن شارپنر چرایا، ایسے ہی کرتے کرتے وہ ایک بڑا کرمنل بن گیا اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ تو جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ جب اس کی ماں آئی تو اس نے کہا اگر آپ نے اس دن مجھے اس پنسل ڈانٹ سے نہ بچایا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا کرمنل نہ ہوتا، میں اپنی زندگی جی رہا ہوتا۔ ایسے ہی ایک جھوٹ سے انسان بہت بڑا کرمنل بن جاتا ہے اور جھوٹ سے پھانسی کے پھندے پر چلا جاتا ہے۔ صلوات۔ انسان کو جھوٹ سے دور رہنا چاہیے اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو بڑا گنہگار بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال کربلا میں موجود ہے۔ شمر جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں ساتھ تھا، وہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو انجام دے کر ایک بہت بڑا گناہ کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت میں آ جاتا ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں رہتا ہے۔
ہاں عزیزوں، اس شمر نے بہت ظلم کیا، ایک بچی کو اس کے باپ سے جدا کر دیا، اس بچی کو جدا کیا جس کو اس کے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ بچی عصر عاشور بابا سے کہتی ہے، اے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام حسین علیہ السلام مقتل کے لیے نکلتے ہیں، ادھر جناب سکینہ مصلی بچھاتی ہیں۔ جناب سکینہ کا یہ دستور تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں تاکہ ان کے بابا اس پہ نماز پڑھ سکیں، اور عصر عاشور بھی ایسا ہی ہوا۔ جناب سکینہ مصلی بچھائے ہوئے تھیں لیکن ان کے بابا نہیں آئے۔ جناب سکینہ مصلی پر بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے خدا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مصلی بچھایا ہو اور میرا بابا نہ آیا ہو، تو آج کیا وجہ ہے کہ میرا بابا نہیں آیا؟ جناب سکینہ قدموں کی آہٹ سنتی ہیں، دوڑی دوڑی دروازے پہ جاتی ہیں کہ میرے بابا آ گئے، لیکن کیا دیکھتی ہیں بابا نہیں آئے، لیکن بابا کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ ظالم کہتا ہے، اے سکینہ تم اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی نا، لو تمہارا بابا آ گیا۔ جناب سکینہ کی گود میں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر دے دیا۔ جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا بوسہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بابا آج کس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ اے بابا ظالم مجھے اب تماچے ماریں گے، اے بابا اب میرے کانوں سے بالیاں کھینچی جائیں گی، اے بابا اب میرے کرتے کے دامن میں آگ لگائی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد رات کی تاریکی بڑھتی ہے اور بیبیوں کے سر سے چادریں چھین لی جاتی ہیں، خیموں میں آگ لگ جاتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی جنگل میں دوڑ رہی تھی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی، میں نے چاہا کہ اس کے کرتے کی دامن کی آگ کو بجھا دوں، آگے بڑھا تو بچی 2 قدم پیچھے گئی، میں 2 قدم آگے بڑھا تو بچی واپس پیچھے گئی۔ بچی نے پوچھا، اے شخص کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے کپڑے کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، تو بچی نے کہا، میں رسول زادی ہوں، میں سیدانی ہوں، میں کسی کو اپنے کپڑے کے دامن کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں خود سے آگ کو بجھا لوں گی۔ بچی جب بھی کپڑے کے دامن کو چھوتی تو اس کے ہاتھ جل جاتے اور بچی کہتی، اے بابا اب میں یتیم ہو گئی، اے بابا اب مجھ پہ کوئی ترس نہیں کھاتا، میں یتیم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today I'm going to talk about Bibi Zainab alayhi salam. Bibi Zainab is Imam Ali and Bibi Fatima's daughter.
and she is the sister of Imam Hassan, Hussein, and Bibi Kulsum. Her titles are Fasiha, the fluent, Zaida, modest, Akila, intellectual, Abida, devoted, Siddiqa, truthful. Bibi Zainab was born on the 5th year after Hijrah. Allah gave her the name Zainab, meaning the adornment of her father. She was 6 years old when her mother passed away. The lessons she learned from her mother, Fatima alayhi salam, were be political. Zainab had participated in the event of Mubahala at the age of 4 years old. She saw her leave the house to present the religion. She saw her mother give the most equivalent speeches when she was 6 years old. She saw her mother, while injured, stand in front of men in Medina. Same did Zainab stand in front of people of Sham. When you see oppression occur, speak. Spirituality. How was Bibi Zainab able to do Salatul Layl after everything that happened in Karbala, Kufa, and Sham? It was Bibi Fatima's influence. She wanted Bibi Zainab to see how she balanced politics, spirituality, and her social responsibility. Bibi Fatima used to pray Salatul Layl and do dua for her neighbors and community before her own family. Bibi Zainab used to see her mother doing this ibadah. Imam Sadiq says, the rights of your daughter is that you engage in dialogue with her. Bibi Zainab was 6 when her mother passed away. People would have turned away from the community that killed their mom, but Bibi Zainab had classes in her house and taught them tafsir, tajweed, recitation, aqaid, and laws of Islam. When Imam Ali moved to Kufa, Abdullah bin Jafar, her husband, and Bibi Zainab moved with him and used to live next to Masjid al-Kufa. Imam Ali would teach in the mosque and Bibi Zainab would teach in her house. Imam Zainul Abidin says, my aunt has learnt without being taught by anyone, and she has understood without getting trained by anyone. Ibn Hajar, famous scholar, says about Bibi Zainab before Karbala, are you the one who has depth of understanding but a dignity nobody can match? Bibi Zainab was Imam Hussein's rock in Karbala, where if it was not for Bibi Zainab, we would not have Islam as we have it today. Ibn Ziyad asked Bibi Zainab, what do you think of what your God did to your brother in Karbala? She said, I saw nothing but beauty on the 10th of Muharram. What did she mean by that? Firstly, the dignity of my brother was so beautiful. If you put an arrow all over his body, and he will still offer you with water. You people killed his children, and he still spoke with akhlaq the whole way. You killed his brother in front of him, and he still said, I am saddened by the way you people are. Am I not the grandson of the Prophet? I saw the most wonderful performance of Bani Adam. Secondly, if you beat me physically here, you may have won physically, but spiritually there will be a time that people will yearn to be next to Imam Hussein in Karbala, and you will be forgotten. Thirdly, there is a day of judgment. Ibn Ziyad, I can't wait until my Allah judges you. That is the day you will see who has been victorious this day. The role of a woman. After the tragic battle of Karbala, Bibi Zainab was the support of the women and children who were left behind. It was Bibi Zainab who helped save the imamate of protecting the fourth imam while he was ill and preventing his captors from killing him through her strength, leadership, and support. It was also Bibi Zainab who ensured that message of Imam Hussein did not vanish from the pages of history. From Kufa to Sham, every stop they went, they were
pelted with stones. Did she ever say, "I hate this religion"? No, she said, "I will make sure my mother is proud of me. I will make her proud on the day of judgment." Imam Zainul Abidin says, "In Sham, I saw people poking their spears on my Aunt Zainab. They poured boiling water on us. They went back to Karbala. Bibi Zainab made sure the head were put back with the bodies. Then she returned to Medina. She started the Majlis of Imam Hussein. The Majlises today are because of Bibi Zainab. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salawat. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول خدا کا ایک ٹکڑا امام حسین کا ہے. ایک مرتبہ ام حارث خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول خدا کا ایک ٹکڑا ان کی آغوش میں آ گیا ہے. وہ اس خواب سے گھبراتی ہوئی رسول خدا کی خدمت میں پہنچی، ان کو سارا ماجرا بیان کیا تو رسول خدا مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے ام حارث، یہ تمہارا خواب بہت اچھا ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا اور وہ تمہاری آغوش میں پالے گا. ابھی کچھ مہینے ہی اس ماجرا سے گزرے تھے کہ مدینے میں خوشیاں تھیں. فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوا تھا. فرش سے لے کر عرش تک خوشیاں منائی جا رہی تھیں. اللہ حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ہماری طرف سے رسول خدا کو ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کرو. حضرت جبریل 1000 فرشتوں کو لے کر جاتے ہیں زمین کی طرف. جب زمین کی طرف جاتے ہیں تو ایک فرشتہ رو رہا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل اس فرشتے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میرا نام فطرس ہے، میرے بال اور پر جلا دیے گئے ہیں. میں وہی فرشتہ ہوں جو آسمانوں پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کیا کرتا تھا. میرے بال اور پر جلا دیے گئے ہیں. میرا حال اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میں نے المعبود الہی کو سمجھنے میں ایک پل دیر کر دی تھی، اسی لیے میرے بال اور پر جلا دیے گئے. اچانک سے فطرس جو حضرت جبرائیل سے پوچھتا ہے کہ آپ تو آسمانوں پر رہنے والے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں میں فاطمہ کے گھر ایک بیٹا ہوا ہے، میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فطرس نے جیسے ہی یہ سنا، فطرس کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور اپنی شفا کا مطالبہ کروں گا. جب حضرت جبرائیل اور فطرس وہاں پہنچتے ہیں تو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو. جیسے ہی فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کرتے ہیں ویسے ہی فطرس کے بال اور پر آ جاتے ہیں اور وہ پہلے ہی کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ امام حسین کا قصیدہ پڑھتا ہوا تیسرے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. صلوات.
جس سے ایک باپ کے گہوارے سے ایک مریض شفا ہوتا ہے، ویسے ہی بیٹی بھی شفاء الامراض ہے، بے کسوں کی مددگار ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لبنان سے سوریہ لاتی ہے۔ اس کی بیٹی فلج ہوتی ہے، وہ حرم کے کنارے ایک ہوٹل میں رہتی ہے۔ لبنان کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اب تمہاری لڑکی صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ جب عاشور کا دن آتا ہے تو عاشور کے دن سوریہ کے لوگ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور وہ عورت جب یہ سب دیکھتی ہے تو ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ سب جلوس تم لوگ کیوں نکال رہے ہو، آج مگر کیا ہے؟ تو وہ سارے لوگ جواب دیتے ہیں کہ آج عاشور کا دن ہے، آج امام حسین شہید ہوئے تھے، ہم لوگ بی بی سکینہ کے حرم جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ سنتی ہے، اپنی بیٹی کو وہیں ہوٹل میں چھوڑ کے حرم جاتی ہے اور وہاں زار و قطار روتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتی ہے۔ وہ اتنا روتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی بے ہوشی کے حالت میں وہ اس سے کوئی کہتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی بیٹی کھیل رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، پھر اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے تم تو چل نہیں پاتی تھی، تم فلج تھی، تم کیسے ابھی چل پا رہی ہو؟ تو وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے جب آپ باہر گئی ہوئی تھی تو میرے ہمسن کی ایک بیٹی آئی تھی، اس کا نام سکینہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آؤ اٹھو میرے ساتھ کھیلو، اور اس نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں اس سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ آپ آ گئیں۔ اس کی ماں جب یہ سارا ماجرا سنتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ دختر کوئی نہیں ہے سوائے سکینہ بنت الحسین ہے، اور یہ سن کر وہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، جناب سکینہ نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، ہر مقام پر ہر جگہ پر تازیانے کھائے، ہر جگہ تماچے کھائے، اور جب قافلہ ہر جگہ رکتا تھا تو ظالموں کے لیے خیمے نصب کیے جاتے تھے اور پانی کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن اہل حرم کے لیے وہیں گرم ریت پر بٹھا دیے جاتے تھے۔ پانی کا انتظام ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، جب گرم ریت پر بیٹھتے تھے، اور اس سے تو پانی کی پیاس اور بڑھتی ہے۔ جب ایک مقام پر شمر نے اپنے لشکر کو روکا تو ایک مرتبہ شمر اپنے لشکر کو سیراب کر رہا تھا۔ بی بی سکینہ نے دیکھا کہ شمر سب کو پانی پلا رہا ہے۔ جناب سکینہ جاتی ہیں اپنی پھوپھی کے پاس، کہتی ہیں اے پھوپھی اماں، ہم کو بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں شمر سے پانی طلب کروں۔ جناب زینب بی بی سکینہ کو اجازت دیتی ہیں۔ معصوم بچی شمر کے پاس جاتی ہے اور پانی طلب کرتی ہے۔ شمر کہتا ہے کہ پہلے میں اپنے لشکر کو سیراب کر لوں، پھر اپنے گھوڑوں کو سیراب کر لوں، پھر تم کو پانی پلاؤں گا۔ معصوم بچی یہ امید رکھ کے کنارے بیٹھ جاتی ہے کہ ابھی ہماری بھی باری آئے گی اور پانی وہ پلائے گا، لیکن یہ مسلمان تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اس نے جب سب کو سیراب کر لیا، جانوروں کو بھی سیراب کر لیا،
سکینہ کی طرف ایک نظر کی، مشک کا دہانہ کھولا اور سارا پانی زمین پر پھینک دیا۔ معصوم بچی آب اور خاک پر لوٹنے لگی اور آواز دی، اے چچا، اے امو، اگر آپ ہوتے تو سکینہ کو یہ سب مصیبتیں نہ اٹھانی پڑتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یک کوه. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه. روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یک کوه. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه. میدونم که راز شهادت این اشکا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگیام مادر سایه روی سرمی. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه. از غصه ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا. سبحان الله باغ بهشت و دود، سبحان الله از لحظه ورود، سبحان الله پیش چشم علی، آیه های کوثر شده کبود. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه. سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری،
سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ کہا بانوں نے یہ اٹھو شہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے۔ تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے۔ نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شر تو اسے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے۔ ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑھا دوں، چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی، سکینہ سو رہی ہے۔ رسن کا زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں،
تیرے طلبوں کے چھالوں کی دوا دوں، اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ ابا سے نہ لوٹے، ابا سے نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، ابا سے نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، ابا سے نہ لوٹے، کی زمین بھاگے، ابا سے لوٹے، شہر آگے معاش آگے، ابا سے نہ لوٹے، استشان سے مقتل کو سزا رات علمدار، استشان سے مقتل کو سزا رات علمدار، آدھا کی نظر کھا گئی، عباس نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، عباس سے نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، عباس سے نہ لوٹے، دعوکانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب، بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب، دکھلانے سکینہ گئی، عباس نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، عباس سے نہ لوٹے، دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ، آخر کو قضا گئی، عباس نہ لوٹے، شہر آگے معاش آگے، عباس نہ لوٹے، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا، مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں،
بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب زندہ محمد کا رسی میں بندے قیدی کانٹوں سے بھرا رستا امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین یا حسین